بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد انفو ٹی وی کے معزز ناظرین کو محمد جلیل کی طرف سے السلام علیکم۔ جناب والا، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع جمع کیسے کریں اور عورت کی پچھلی جگہ میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 حدیثیں اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اور اپنے یوٹیوب چینل آزاد انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جمع کیسے کرے؟ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مقام پیدائش میں جمع کرے، چاہے وہ کسی سمت سے ہو، آگے سے یا پیچھے سے ہو۔ اس دعوے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو آگے سے یا پیچھے سے اگلے حصے میں جمع کرو۔ اس کے متعلق بہت سی حدیث ہیں، یہاں فقط 2 کا ذکر ہی کافی ہے۔ اول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے آگے حصے میں جمع کرے تو بچہ پہنگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیات اتری، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے سے یا پیچھے سے، مگر یہ کہ مقام پیدائش میں۔ دوم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ اہل کتاب یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب انصاری قبیلے سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصاری قبیلوں کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی بھی کرتے تھے۔ اہل کتاب عورت کو چٹلا کر اس سے تعلق قائم کرتی تھی، یعنی گھٹنوں کے بل لٹا کر اس سے تعلق قائم کرتی تھی۔ یہ عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں بھی انصار یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ قریشی لوگ اپنی عورت سے تعلق کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے اور جمع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے آگے سے یا پیچھے سے ہو کر اور ان کو گھٹنوں کے بل کر کے تعلق قائم کرتے۔ جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق اس سے جمع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا، ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اس پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، آگے پیچھے یا گھٹنوں کے بال لٹا کر فائدہ اٹھاؤ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جمع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو۔ شوہر پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پخانے کی جگہ میں جمع کرے۔ اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے، ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر گھٹنوں کے بل یا ان کے ہاتھ زمین پر گھٹنوں پر رکھوا کر جمع کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کی، اسی طرح جمع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی لیکن سوال کرنے سے شرماتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش میں ہو۔ دوسری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ وہ عرض کرنے لگا، آج رات میں نے اپنی بیوی کو الٹا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ آیات وحی کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، مگر پخانے والی اور حیض والی جگہ سے نہ کرو۔
तीसरी हदीस हज़रत खैमिया बिन साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक आदमी ने औरतों से पखाने में जमा करने के मुतल्लक सवाल किया, या ये कि अपनी मर्द अपनी औरत से पखाने में जमा करने तो कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जायज़ है। जब वो आदमी जाने के लिए मुड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुलाया, फिर बुलाने का हुक्म दिया। इसको बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तूने क्या कहा, किस जगह शर्मगाह के मुतल्लक तूने पूछा, तूने औरत के मुकाम पैदाइश या दहबर के मुतल्लक पूछा, क्या तेरा मतलब है ये है कि पीछे से औरत की कब्ल मुकाम पैदाइश में तो ये जायज़ है, और अगर ये कि पीछे से औरत के पखाने की जगह में तो ये नाजायज़ है। बेशक अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता, सो तुम औरतों के पखाने की जगह में जमा ना करो। इसके मुतल्लक चौथी हदीस, अल्लाह ताला इस आदमी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा जो अपनी औरत की पखाने वाली जगह में जमा करे। पांचवी हदीस, वो आदमी मलऊन नापसंदीदा होगा जो औरतों की फहाश यानी पखाने में जमा करेगा। इसकी छठी हदीस, जिस आदमी ने हैज़ औरत या है औरत की पखाने वाली जगह में जमा किया या कहा नजूमी की बातों में तस्दीक की तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली भलाई कुरान का इनकार कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।